یہ جو شریعت کے اندر حکم ہے کہ حاجی غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد احرام باندھے، 2 چادریں ڈالے۔ جو چادریں ڈالنے کے بعد حاجی 2 رکعت نفل ادا کرے، 2 رکعت نفل ادا کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور بہتر یہ ہے حاجی کے لیے کہ 7 ذو الحج کو وہ مکہ شریف میں داخل ہو جائے، 7 ذو الحج کو مکہ شریف میں داخل ہو جائے، ادھر چاہے طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، ادھر چاہے آب زمزم پیے، جو جو عبادت کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا جائے گا۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے زیر سایہ 8 ذو الحج سے لے کر 12 ذو الحج تک یہ 5 دن بنتے ہیں۔ کتنے؟ 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن 5 تن کی نسبت سے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، 5 تن کی نسبت سے 5 دن حج کے بنتے ہیں۔ تو 5 دنوں کے اندر حاجی نے کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ 7 ذو الحج کو جب وہ مکہ شریف میں حرم شریف میں داخل ہوا تو حدیث پاک کے اندر ہے اللہ ہر قدم کے بدلے حاجی کو 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کیسے کہ حساب لگائیں ہمیں، کیسے حساب لگائے کوئی نیکیوں کا؟ ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں، کتنے قدم ہوں گے، کتنی نیکیاں ہوں گی، اس کا حساب بندہ خود ہی لگا لے۔ پھر 8 ذو الحج کا جب دن آتا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے حاجی منا کی طرف سفر اپنا شروع کر دے، میدان منا کی طرف، اور وہاں رات گزارے اور رات کے اندر عبادت کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، سرکار کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ رات گزارنے کے بعد پھر صبح 9 ذو الحج کا دن آ جائے گا۔ 9 ذو الحج کو پھر سورج نکلنے کے بعد جو حاجی ہے وہ منا سے میدان عرفات کی طرف سفر کرے گا، وہاں میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھے گا، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ ویسے شریعت کا حکم ہے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کرے گا، لیکن وہاں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو ادا کرنا ہے اکٹھے، اس طرح امام کے ساتھ، صحیح العقیدہ امام کے ساتھ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ادا فرما رہے تھے، میدان عرفات میں تھے، اس وقت عصر کے بعد سرکار نے فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ، سارے خاموش ہوئے تو سرکار بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اب پڑھتے رہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خاموش کروایا، کوئی بات بھی نہیں بتائی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر اور مغرب کے درمیان 9 ذو الحج کا دن، فرمایا جو میں نے خاموش کروایا تھا اس کا مقصد یہ ہے ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے عرش سے سارے حاجیوں کے نام سلام بھیجا ہے، اس لیے میں نے خاموش کروایا۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے خاص ہے یا قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمایا قیامت تک جتنے بھی میرے غلام حج کرنے کے لیے آئیں گے 9 ذو الحج کو عصر اور مغرب کے درمیان یہاں وقوف کریں گے، ٹھہریں گے، جو کہ فرض ہے ٹھہرنا۔ اللہ کا سلام ہر حاجی کے نام آئے گا، یعنی جتنے بھی حاجی وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اللہ کا سلام آتا ہے۔ پھر 9 ذو الحج کو سورج غروب ہونے کے بعد میدان مزدلفہ میں چلے جانا ہے اور وہاں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے ادا کرنا ہے، اور وہاں سے پھر کنکریاں اٹھانی ہے، ان کو دھو لینا ہے، اس کے بعد پھر آگے سفر شروع کر دینا ہے، پھر منا کی طرف آنا ہے۔ اب 9 ذو الحج کا دن بھی گزر گیا، 8 ذو الحج کا دن بھی گزر گیا، اب 10 ذو الحج کا جو عید کا دن ہے وہ حاجی کے لیے آ گیا۔ اب میدان منا میں پھر آئے گا، جو اس نے کنکریاں پکڑی تھی چھوٹی چھوٹی جس طرح بجری ہوتی ہے، اس طرح کی کنکریاں پکڑ لینی ہے اور کسی تھیلی کے اندر، کسی شاپر کے اندر ان کو ڈال لینا ہے۔ تو پھر 10 ذو الحج کو سب سے پہلا جو حاجی کام کرے گا وہ یہ ہے
کہ مسجد خیف ہے وہاں، اس کے ساتھ بڑا شیطان ہے، 3 شیطان ہیں۔ اب ایک کنکری چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس سے۔ حاجی کی پاور اور سرکار کی سنت کی پاور اتنی ہے کہ 7 کنکریاں وہ مارتا ہے۔ اس کے بعد جو لبیک اللہم لبیک کے ترانے حاجی پڑھ رہا تھا، اس کو بند کر دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد 10 ذو الحج کا دن ہے، پھر حاجی قربانی کرے گا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 10 ذو الحج کو سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ مبارک سے قربان کیے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم تو رسیوں سے باندھتے ہیں نا قربانی کرنے کے لیے، قربانی کا موسم آنے والا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں اونٹ پیش کرتے وہ اپنی گردن کو جھکا لیتا۔ یا رسول اللہ، یہ ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو آپ کے نام پہ قربان کر دیتے۔ اس طرح 63 اونٹ، اور ایک حدیث پاک میں 6 یا 7 اونٹ ایسے گردن جھکاتے، سرکار چھری پھیرتے اور تکبیر پڑھتے، اس طرح اونٹ قربان کیے۔ بقیہ جو اونٹ تھے ان کو مولا علی شیر خدا نے قربان کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے۔ تو حاجی 10 ذو الحج کو دوسرا کام کرے گا قربانی۔ تیسرا کام 10 ذو الحج کو حاجی کرے گا حلق کروانا، ٹنڈ کروانا۔ تو استرے کے ساتھ ٹنڈ کروانا یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر بال پہ اللہ پھر نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر بال قیامت والے دن حاجی کے لیے نور بن کے آئے گا۔ چہرے پہ بھی نور ہوگا، ہاتھوں میں بھی نور ہوگا، قدموں پہ بھی نور ہوگا، سینے پہ بھی نور ہوگا، اور جو اس کے بال ہوں گے وہ بھی نور بن کے سامنے آ جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ ذو الحج کو جو حاجی نے کام کرنا ہے وہ ہے خانہ کعبہ شریف کا طواف۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے، اور یہ طواف کرنا بھی فرض ہے۔ کوئی بندہ میدان عرفات میں نہیں جاتا اس کا حج بھی نہیں ہوتا، کوئی بندہ یہ طواف نہیں کرتا اس کا بھی حج نہیں ہوتا۔ یہ ذو الحج کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، 7 چکر لگانا، اور 7 کے اندر پھر 4 چکر فرض ہیں اور 7 چکر لگانا یہ واجب ہیں، ان کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اب 8 ذو الحج کا دن بھی گزر گیا، 9 بھی گزر گیا اور 10 بھی گزر گیا، حاجی کے کام مکمل ہو گئے۔ آگے 11 ذو الحج کے دن زوال کے بعد حاجی نے پھر میدان مینا میں چلے جانا ہے۔ 3 شیطان بنے ہوئے ہیں، مسجد خیف کے ساتھ بڑا شیطان ہے، اس کے ساتھ دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ تینوں شیطانوں کو 11 ذو الحج کو حاجی صاحب نے کنکریاں مارنی ہیں، یہ ایک کام ہے، باقی سارے کام مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد 12 ذو الحج کو پھر حاجی نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں 7 اور ہر کنکری پہ گناہ بھی معاف، ہر کنکری پہ نیکیاں بھی ملیں گی، ہر کنکری پہ درجات بھی بلند ہوں گے۔ یہ 12 ذو الحج تک 5 دن مکمل ہو چکے۔ اب اس کے بعد اگر 13 ذو الحج کا بھی اس کو دن ملا ہے تو 13 ذو الحج کو بھی وہ شیطان کو کنکریاں ہی مارے گا، اور جب 11-12 ذو الحج مکمل ہو جائیں گے، ایک کام اس کا یہ ہے مدینہ شریف جانے سے پہلے جب طواف مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد 2 رکعت نفل اس نے ادا کرنے ہیں۔